إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ یہ سورۃ الاسراء کی 9 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی پاک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایسا راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ان کو بڑے ثواب کی خوشخبری دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی خوبی بیان کی گئی کہ قرآن انسان کو گائیڈ لائن دیتا ہے، قرآن انسان کو زندگی کا طریقہ بتلاتا ہے، قرآن انسان کو بالکل سیدھا صحیح سچا اسلام کا راستہ بتلاتا ہے۔ تمام دینی بھلائی، دنیا کی بھلائی جس سیدھے راستے میں ہیں وہ قرآن ہی بتلاتا ہے۔ انسان کی سعادت کے لیے، نیک بختی کے لیے ہر چیز قرآن نے بتلا دی، بھلائی بھی بتلائی، برائی بھی بتلائی، بھلائی کا ریزلٹ اور نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی بتلایا، اور برائی کا نتیجہ اور ریزلٹ کیا ہوگا وہ بھی بتلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو اتنا بڑا خوبی والا بنایا۔ یہاں آیت کے اندر اقوم ہے، اقوم کا میننگ جو راستہ بالکل سیدھا ہو۔ سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ جو آسان ہو، اور اسلام بہت آسان ہے۔ نمبر 2، اپنی منزل تک جہاں جانا ہے وہاں پہنچانے میں قریب ہو، منزل تک لے جانے کے لیے بالکل قریب ہو۔ انسان کی منزل ہے جنت، تو جنت لے جانے کا قریب راستہ قرآن بتلاتا ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ خطرات سے خالی بھی ہو۔ قرآن کا راستہ ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں، ایک دم سلامت، ایک دم سیف، ایک دم آسان، اور جنت لے جانے کا ایک دم قریب راستہ۔ یہ تینوں کی تینوں خوبی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اب جو آدمی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، آسانی سے جانا چاہتا ہے، جہنم اور عذاب کے خطرے سے بچنا چاہتا ہے، وہ قرآن پر عمل کرے، قرآن والی زندگی گزارے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، قرآن ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد بڑا ثواب ملے گا، بہت بڑی نیکی تم کو ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے،
جنت ملے گی. یہ قرآن مجید کی خوشخبری ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یعنی جن کا ایمان نہیں ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے نہیں ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک سزا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور بعض انسان برائی کی، آفت کی، سزا کی، مصیبت کی ایسی دعا مانگتے ہیں جس طرح وہ بھلائی مانگتے ہیں، اور انسان تو بہت ہی جلدی کرنے والا ہے. بعض انسان یعنی کافر عذاب کی دعا کرتے ہیں. یعنی انسان کو اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے، راحت مانگنی چاہیے، چین سکون مانگنا چاہیے، لیکن بہت سارے نادان انسان مصیبت مانگتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں، تکلیف مانگتے ہیں. اور انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اتاولا ہے. تو انسان جلد بازی میں، اتاول میں اپنے لیے ایسی دعا مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے تباہی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی دعا قبول فرما لے تو یہ انسان کب سے برباد ہو جاوے. مگر اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہیں کرتے. جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری دعا غلط ہے، میری دعا تو میرے لیے ہی تکلیف ہے، تو پھر انسان وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو انسان اپنی طبیعت میں جلد باز ہے، اتاولا ہے، ہر چیز اس کو جلدی جلدی چاہیے. اور بہت بڑی نادانی یہ ہے کہ دنیا کا سرسری نفع، دنیا کا فائدہ وہ سامنے رکھتا ہے اور آخرت کے نقصان کو دیکھتا نہیں ہے. کہ اگر وہ شریعت پر عمل کرے گا، حرام سے بچے گا، تو دنیا میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا. تو اگر آدمی حرام سے بچے، حرام چیزوں کو چھوڑ دے، حرام کمائی کو چھوڑ دے، تو دنیا میں تھوڑا سا نقصان ظاہر میں نظر آتا ہے. اور حرام کمانے کے اندر دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دکھتا ہے. تو اب یہ انسان کیسا ہے؟ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیکھے گا اور حرام کمائے گا، حرام کھائے گا. تو حرام کمانے میں، حرام کھانے میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ظاہر میں دکھتا ہے، انسان اس کو اپنا لیتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ میں نے حرام کمایا، حرام کھایا، اس میں تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، لیکن آخرت میں میرا بہت بڑا نقصان ہے. وہ انسان نہیں سوچتا. تو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، دنیا کا تھوڑا سا نفع دیکھتا ہے، گناہ کرتا ہے. اس کو گناہ کرنے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں، حرام کرنے میں دنیا کا تھوڑا سا بینیفٹ، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دکھے گا تو وہ اس کو کرنے لگ جاتا ہے.
اور یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد کی لمبی زندگی میں عذاب ہوگا. تو انسان کو فوری راحت چاہیے، چاہے تھوڑی سی ہو، اور بڑی اور ہمیشہ کی راحت آخرت کی اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے. یہ بڑا نادان ہے انسان. حالانکہ انسان کو پرماننٹ فائدہ، ہمیشہ کا فائدہ، ہمیشہ کی راحت، آخرت کی راحت، جنت کی راحت، جنت کا نفع اس کو اپنانا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ نضر ابن حارث نام کا ایک کٹر کافر تھا مکہ میں، اسلام کا بڑا کٹر مخالف ویرودھی تھا. ایک مرتبہ دعا کرنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کہنے لگا وہ ظالم، اے اللہ، اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دیجئے. تو یاد رکھو، بعض نادان انسان، بہت سے نادان انسان ہیں، دنیا کا کیش بینیفٹ، نقد فائدہ دیکھتے ہیں، دنیا کی راحت دیکھتے ہیں، دنیا کا موج مزہ دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ آخرت کا نقصان کتنا بڑا ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. دنیا میں جو نقد فائدہ مل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں، اور پیچھے آخرت کی بہت بڑی بربادی ہے، اس کو کوئی دیکھتا نہیں. ارے آخرت کی بربادی دیکھو، دنیا کی تھوڑی سی راحت، دنیا کا تھوڑا سا مزہ، اس کے چکر میں مت پڑو. آخرت کا فائدہ اور آخرت کا نقصان دیکھو. حلال اپنانے میں، شریعت پر عمل کرنے میں آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے. اسی لیے حلال اپناؤ، شریعت پہ عمل کرو، اور حرام اپنانے میں، شریعت کو چھوڑنے میں آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ایسے بھی انسان اتاولے مزاج کا بہت ہے، جلد باز، ہر چیز پھٹافٹ چٹا چٹ چاہیے. حالانکہ اطمینان سے ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا کر اندھیرا بنا دیا ہے، اور دن کی نشانی کو دیکھنے کے لیے روشن بنا دیا، تاکہ تم دن میں اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم کو سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے. اور ہم نے ہر چیز کو پوری طرح کھول کھول کر بتلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، رات اور دن، یہ جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اب دیکھیے
اللہ تعالی نے اس میں بڑی حکمت رکھی ہے، بڑا فائدہ رکھا ہے۔ رات تاریک اور اندھیری ہو جاتی ہے، انسان آرام کرتے ہیں، نیند نکالتے ہیں، دوسری مخلوق بھی آرام کرتی ہے، نیند نکالتی ہے۔ ہر انسان اور جانور کو اسی رات کی اندھیری میں نیند آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا نظام ہے۔ رات میں ٹھنڈک ہوتی ہے، سکون چین ہوتا ہے، اور دن کے اندر روشنی، اجالا، آدمی اپنی روزی روٹی کماوے۔ اور یہ دن اور رات کا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے انسان کے لیے حساب بھی آسان، کہ بھئی ایک رات گئی، ایک دن گیا، 24 گھنٹے ہو گئے۔ اس طرح 7 رات اور 7 دن نکل گئے تو ایک ہفتہ، ایک ویک، ایک اٹھواڑیہ ہو گیا۔ 29 یا 30 رات اور دن نکل گئے تو ایک مہینہ ہو گیا۔ 360 رات اور دن نکل گئے تو ایک سال پورا ہو گیا۔ اب حساب سب آسان ہو گئے، مزدور کو مزدوری دینی، ملازم کو ملازمت، نوکر کو تنخواہ، پگار، ویجز دینا، سارے حسابات کتنے آسان ہو گئے۔ اللہ تعالی نے رات اور دن کا نظام ایسا بنایا ہے، رات اور دن کی سسٹم اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے۔ اور عجیب بات، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور اسی طریقے سے شرک، کفر، گناہ کی اندھیریوں کے بعد اللہ نے قرآن کے ذریعے سے روحانی دن عطا فرمایا، روحانی سورج عطا فرمایا، ایمان کے دور سے مالا مال فرمایا، اور ہر ضروری چیز اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر کے بیان کر دی۔ ایک ہے لوح محفوظ جو 7 آسمان کے اوپر ہے، وہاں تمام مخلوق کی پوری تقدیر ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ضرورت کے مطابق اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ قرآن میں انسان کی آخرت کے لیے، جنت کمانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، دین کی ضرورت کی تمام چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہر انسان کی بری بھلی قسمت اس کی گردن میں ہم نے چمٹا کر لگا دی ہے، اور قیامت کے دن اس انسان کا لکھا ہوا اعمال نامہ اس کے سامنے نکال کر ہم رکھ دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ ہر عمل کرنے والے انسان کا عمل اچھا ہو یا برا، اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، یعنی ہر ایک انسان کا عمل اس کے ساتھ لگا لپٹا چمٹا ہوا ہے۔ قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال اس کو دکھائے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے، سب کھلے ہوئے ہوں گے،
سارے اعمال کھلے ہوئے ہوں گے. سمجھو کہ کسی کے گلے کے اندر تعویذ لٹکا دی گئی ہو اور وہ تعویذ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں. جب انسان مر جائے گا تو اعمال نامہ چوپڑا بند ہو جائے گا، بند کر کے رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں اللہ دے دیں گے. لے تیرا اعمال نامہ، خود پڑھ، خود ہی فیصلہ کر کہ تو ثواب کا حقدار ہے کہ عذاب کا حقدار ہے. خود پڑھ، حساب کر. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. انسان کو کہا جائے گا کہ تو تیرا اعمال نامہ خود پڑھ لے، آج تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. اسی لیے حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ جاہل ہے، پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، فرشتہ کا لکھا ہوا پڑھے گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعض لوگوں کا اعمال نامہ جب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے بعض نیک اعمال اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، تو عرض کرے گا کہ میرے رب اس میں میرا فلاں فلاں نیک عمل لکھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ ہم نے ان اعمال کو مٹا دیا چونکہ تو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا. گویا کہ انسان کا اعمال انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. بھائی جو چیز گلے میں ہوتی ہے نا وہ ہر وقت ساتھ ہوتی ہے، الگ نہیں ہوتی. یہ ہمارے اعمال اچھے ہو کہ برے ہمارے ساتھ ہے سمجھو. فرشتہ 24 گھنٹے ساتھ ہے، لکھ رہا ہے. پھر وہ لکھا ہوا بند کر کے فرشتہ رکھ دے گا. قیامت کے دن کھول دیا جائے گا. خود پڑھ، خود حساب کر، خود پڑھ، خود دیکھ لے کہ تو جنت میں جانے کے لائق ہے کہ جہنم میں جانے کے لائق ہے. خود پڑھ لے، خود حساب کر لے. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو آدمی بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اپناتا ہے وہ اپنے ہی پر نقصان اٹھاتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم اس وقت تک کسی کو سزا نہیں دیتے جب تک کوئی رسول حجت پوری کرنے کے لیے نہ بھیج دیوے. کسی بھی رسول کو حجت پوری کرنے کے لیے بھیجنے تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیا کرتے. خدائی قانون سمجھو. ابھی آیت میں آپ نے سن لیا، قیامت کے دن ہر آدمی اپنا حساب کتاب خود کرے گا. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ اعمال گنواوے. دنیا میں آدمی کو اپنے کام کے لیے حساب لکھنے کے لیے اکاؤنٹنٹ چاہیے، حساب لکھنے والا چاہیے.
قیامت کے دن کوئی ضرورت نہیں حساب کی گنتی کرنے کی، کسی کے پاس گنوانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. خود اپنا اعمال نامہ پڑھو، خود اپنی زندگی پڑھو، خود حساب کرو کتنی سزا کتنا ثواب ملنا چاہیے. ابھی عذاب سامنے نہیں آیا مگر وہ ٹلنے والا نہیں ہے. انسان اپنے سب اعمال کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا. جو شخص دنیا میں سیدھے راستے پر چلتا ہے اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس کو جنت ملے گی، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے نقصان کے لیے اس کی سزا اس کو خود بھگتنی پڑے گی، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں. اور قیامت کے دن کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دنیا میں تو آپ کو مدد کرنے والے بہت مل جائیں گے، وزن اٹھانے کے لیے کلی بھی مل جائے گا، دوست بھی مدد کرنے والے ملیں گے. قیامت کے دن گناہ جو وزندار ہوں گے نا، کوئی وزن اٹھانے والا نہیں ملے گا. خود کے گناہ خود اٹھاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے کہ اللہ تعالی نبیوں کو بھیجتے ہیں، نبی کو بھیج کر انسانوں کو صحیح راستہ بتلاتے ہیں. پھر بھی ایمان نہ لاوے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. تو جو انسان جس علاقے میں رہتا ہو، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، یا نبی اور رسول کے نائب بھیجے جو جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. اللہ نبی کو بھیج کر، رسول کو بھیج کر، نبی کے جانشین نائبوں کو بھیج کر ایمان کی دعوت پہنچاتے ہیں، پھر بھی ایمان نہ لاوے تو اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے نا، تو عقل کے ذریعے سے بھی ایک اللہ کو انسان پہچان سکتا ہے. عقل سے بھی ایک اللہ کو آدمی پہچان سکتا ہے کہ میرے اللہ ایک، میرے اللہ میرے خالق مالک ہے، میرے اللہ میرے رب ہے. انسان پہچان سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل کہ اللہ نے ہم کو صحیح راستہ بتانے کے لیے نبی بھیجے، نبی کے نائب بھیجے، علماء بھیجے، عقل دی، تاکہ ہم ایک اللہ کو پہچان سکے، اللہ کا راستہ پہچان سکے، شریعت کو سیکھ سکے اور عمل کر سکے. کتنی بڑی اللہ نے مہربانی فرمائی. اسی لیے بعض بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی ان لوگوں کو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ کا ایک ہونا تو آدمی عقل سے بھی پہچان سکتا ہے، اور عقل بھی ایک حیثیت سے اللہ کا رسول ہے جو ایک اللہ کی بات ہم کو سمجھاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سن لیا، اللہ کی دی ہوئی عقل سے انہوں نے اللہ کا ایک ہونا پہچان لیا. تو اے انسانوں، اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو تو عذاب سے بچ جاؤ گے. نبی کے طریقے پر عمل کرو گے، عذاب سے بچ جاؤ گے. اللہ نبی بیچتے ہیں، رسول بیچتے ہیں،
علماء بیچتے ہیں، دین کی دعوت والے بیچتے ہیں تاکہ انسان صحیح راستے پر آ جاوے۔